اللہ سے ڈرنے والے کلمہ نبی کا پڑھنے والے ہیں، دین محمد کے رکھوالے شم رسالت کے مت والے ہیں، رگ رگ میں ایمان بسا ہے، سینوں میں قرآن بسا ہے، رب کے آگے جھکنے والے ہیں، راہ حق کے ہے ہمراہی دیتی ہے تاریخ گواہی، ظلم سے بڑھ کے لڑنے والے ہیں، الحی اللہ الحق اللہ تھک اللہ تھن کرز پیغمبر شہادتی دریز بیز محمد دینی کھریان اسالت مومنا پروانیز بیز دامالlar da imana karsine de Kur'an yaşar Rabbimiz onun da iyiliriz biz Yolcuyuz hak yolunda tarihde şahittir bunda zulme karşı ilerleyip savaşırız biz El hayyu Allah El hakku Allah ہم ہیں خاتم النبی کی امت ہم پہ یہ اس رب کی عنایت ہے لے کے چلے اسلام کی دعوت دل میں ہر دم شوق شہادت ہے کیسی بھی آئے دشواری پوری ہے اپنی تیاری ہم نہ کہیں بھی رکنے والے ہیں چٹانوں جیسے ہیں ارادے وقت پڑے تو یہ دکھلا دے ہم نہ کہیں بھی جھکنے والے ہیں الحی واللہ الحق واللہ ماضی تھکلالریز بیس کیسر ve Kisra'yı hatırlatırız hay biri yok ayaklarla yeniden şanımızı yüceltiriz dünyadaki tüm fitneler yok olacak birer birer herkesi bunu anlatırız biz şehit ya da gazi olmak dine koşur muzaffer olmak birtik bunu bilir inanırız biz الحی واللہ الحق واللہ. السلام علیکم مائی لولی فرینڈس، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت ہوں گے. جیسے کہ شیئرس آف عثمان کی ٹیم آج ضرور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم موجود ہیں نعمان شاہ صاحب کے پاس. ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ نشید آرٹسٹ بھی ہیں اور انہوں نے ارطغرل سانگ کا ترجمہ بھی کیا اور ان کے بہت شکر گزار بھی. انہوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے شیئرس آف عثمان کو ٹیم کو دیا. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر شاہ صاحب. جی میں بےحد مشکور ہوں یہ شیڈز آف عثمان کا، اور انہوں نے ماشاءاللہ ان کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ کافی انہوں نے انٹرویوز کیے ہیں لوگوں کے، اور بہت اچھے انٹرویو آپ لیتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ کام کر رہے ہیں. تھینک یو نعمان بھائی. نعمان بھائی ذرا ہمارے چینل میں فالوورس کو ذرا اپنی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا کچھ بتا دیں آپ. زندگی تو بھائی میرے خیال سے ہر بندہ ہی جی رہا ہے اور بہت اچھے سے جی رہا ہے، اور میں تو یہ چاہتا ہوں، بلکہ میری یہ خواہش ہے کہ سب اچھی اور خوبصورت زندگی جئیں اور پھر بھرپور جو ہے وہ خوشیوں کے ساتھ جئیں. زندگی میں نشیب و فراز بھی ہوتے ہیں، زندگی میں اگر آپ کچھ حاصل کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں نا تو اس میں آپ کو کچھ آگے بڑھ کر کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر زندگی میں آپ کے ایڈونچر نہیں ہے نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. بے شک بے شک. اچھا نعمان بھائی، ارطغرل ڈرامہ تو اس کو پاکستان میں بہت پوری ورلڈ میں بہت شہرت ملی ماشاءاللہ، تو آپ کو ذہن میں کس طرح ہے کہ ارطغرل ٹائٹل سانگ کو اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے؟ یہ ایسا ہے کہ میں 2018 میں ترکی گیا تھا، وہاں میری جو ٹرکش میرے دوست ہیں ان سے ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ میں نے وہاں گھوما پھرا اور پھر ہسٹورک جو جگہیں تھیں ان کو میں نے وزٹ کیا، تو اسی وقت میرے ذہن میں یہ آ گیا تھا کہ میں ان کے لیے کچھ کروں. چونکہ ارطغرل ڈرامہ جو تھا وہ کافی مقبول تھا، پھر اس کے بعد یہ پاکستان کے اندر بھی مقبول ہو گیا، اور یہ میرے خیال سے جب یہ پینڈیمک چل رہا تھا اس دوران میں یہ کافی پاکستان میں دیکھا جانے لگا. تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو جو ہے ہم اس سانگ کو ہم اردو میں کریں. تو رمضان المبارک کا 25واں روزہ تھا، اس کے بعد میں نے پھر یہ ارادہ بنایا کہ ہم اردو میں اس کا سانگ کریں، اور پھر عید کے دوسرے دن ہم نے اس کو ریلیز کر دیا. ٹھیک ٹھیک. اچھا ماشاء اللہ. نعمان بھائی پھر اس کے بعد آپ نے ٹائٹل سانگ تو نکالا، ماشاء اللہ آپ کے ٹائٹل کو بہت شہرت ملی اور ملینس میں آپ کے ویوز آئے ماشاء اللہ. تو نعمان بھائی اس کے بعد پھر آپ نے یہ آپ جو ہیں یہ کام جو ہے آپ کا یہ اکیلے کا یا آپ کی پوری ایک ٹیم ہے، پروڈکشن ٹیم ہے پوری آپ کی، یہ چیک اینڈ بیلنس دیکھنے کے لیے آپ نے جو بنایا ترجمہ کیا، یہ پروڈکشن ٹیم ہے آپ کے ساتھ پوری آپ؟
جی جی، میرے ساتھ میری ٹیم ہے اور بڑے میرے زبردست ساتھی ہیں، جن میں آئین علی ہیں میرے ساتھ ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو باقی ٹیم ہے وہ یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. سارے جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں لیرکس ہوتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ اس کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، شوٹ ہوتی ہے، تو ہر کسی کا اپنا اپنا ڈومین ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. خالش بھائی جو ہیں وہ بہت اچھے رائٹر ہیں، یہ کہہ لیں کہ پوئٹری بہت اچھی لکھتے ہیں. خالش بھائی نے اس کی پوئٹری لکھی تھی. آئین علی جو ہیں کانسیپٹ سارا ان کا تھا. اسی طریقے سے پھر وہ جو ویڈیو شوٹ ہے اس کی الگ ایک پروڈکشن ہم نے ٹیم ہائر کی تھی. پھر ظاہر ٹریولنگ ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. پھر اس وقت جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اس دوران میں ہیلپ کی وہ بہت سارے نام ہیں، اب سب کے نام لینا بھی یہاں پر خاصا مشکل ہو جائے گا. لیکن جب آپ جاتے ہیں کہیں شوٹ کے لیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ ناردرن ایریاز جا رہے ہیں، تو وہاں پر ہمارے بہت اچھے اچھے ساتھی تھے. مجیب بھائی تھے، اسی طریقے سے بٹگرام میں ہمارے سلیم اویس بھائی تھے، اور پھر اسی طریقے سے اسلام آباد سے ہمارے یہ میرے ذہن سے ابھی نام امجد بھائی تھے. اور دیگر بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے سپورٹیو ہو جاتے ہیں، آپ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ جب آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر آپ کی جو ہمت ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے. پھر آپ جو ہے وہ ناممکن کام جو ہوتا ہے وہ پھر ممکن ہو جاتا ہے، آپ کر جاتے ہیں اس کو. اچھا نعمان بھائی، آپ نے جو ترکی کا جو ترجمہ اردو سانگ ٹائٹل سانگ پڑھا آپ نے، تو یہ اس کو ترکی میں آپ کے جو فرینڈس ہیں انہوں نے کیا بولا آپ کو؟ دیکھیں، پہلے میں نے اس کو اردو میں کیا تھا، وہ وائرل ہو گیا تھا، وہ اس کو ملینز میں لوگوں نے اس کو دیکھا. اس کے بعد پھر میں نے اس کا دوسرا ورژن بنایا جو ترکی زبان میں تھا، اور وہ صرف اس لیے تھا کہ جو میرے ترکی بھائی ہیں وہ اس کو براہ راست سنیں دیکھیں. تو انہوں نے اس کو بڑا سراہا. اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ جو ترک جو اداکار ہیں وہاں کے، انجن الطان ہو گئے، عبد الرحمن غازی ہیں، اور جو باقی ہیں، انہوں نے بھی اس کو دیکھا اور بڑا اس کو سراہا. تو اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ ظاہر ہے پھر جو کچھ ہوا، پھر وہ جب پاکستان آئے ان سے میری ملاقات ہوئی. انجن الطان سے لاہور میں ملاقات ہوئی، عبد الرحمن غازی سے کراچی میں ملاقات ہوئی، اور پھر آگے بھی انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا. آگے بھی ارادہ ہے کہ کچھ اور اچھا بنانے کا. اچھا نعمان بھائی، آپ نے اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے، تو ویڈیو پہ آپ کا کتنا ٹائم لگا، کتنے ٹائم میں یہ ویڈیو تیار ہوئی؟ آپ نے بہت بیوٹیفل ویڈیو بنائی، اس کے بارے میں ذرا فالوورس کو بتائیں آپ. ویڈیو کافی جو ہے یہ کہہ لیں کہ تھکن والا کام ہے. میں کراچی سے نکلا ہوں اسلام آباد سے پھر مری سے پھر ایبٹ آباد سے پھر بڈگرام سے پھر آلائی. تو یہ ہمارا جو ہے صرف اسلام آباد سے آگے پہ تقریباً ہمارا 3 دن کا سفر تھا. 3 دن ہم مستقل جو ہے وہ شوٹ پہ لگے رہے. اور پھر آسان کام نہیں ہے، اور پھر ساری چیزوں کو آپ خود مینیج جب کر رہے ہوں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی آرگنائزیشن کے لیے کر رہے ہیں، یا کسی بھی بڑی کوئی آرگنائزیشن ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ان کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا ہیڈیک نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر آپ ایک انڈیویجول ہوتے ہیں، آپ کو خود کرنا پڑتا ہے. آپ ایک صرف نشید آرٹسٹ نہیں ہیں، آپ پروڈکشن بھی دیکھ رہے ہیں، آپ ٹریولنگ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سب کا خیال بھی رکھ رہے ہیں. آپ کو وہیکلز بھی کرنی ہیں، آپ کو یہ بھی کرنا ہے، آپ کو وہ بھی کرنا ہے، آپ کو ساری ارینجمنٹس بھی کرنی ہیں. تو یہ سارے، وہ کہتے ہیں نا کہ سارے معاملات کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں آپ، تو یہ اور زیادہ آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ نے کسی چیز کا ارادہ بنایا ہوتا ہے نا، ایک عزم کیا ہوتا ہے آپ نے، تو پھر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اور خود بخود آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کے ساتھ لوگ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی مدد کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ جو میں نے کچھ نام آپ کے سامنے لیے تھے، جب میں ایبٹ آباد پہنچا تھا وہاں مجیب بھائی موجود تھے. جب میں اس سے آگے گیا تو وہاں پھر سلیم اویس بھائی موجود تھے، اور اس کے علاوہ دیگر ہمارے بہت سارے اچھے اچھے ساتھی ہیں، یاسر بھائی مانسیرا سے. تو اس طرح سے کافی لوگ ہیں جو ماشاء اللہ ایڈ ہوتے رہتے ہیں، اور آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا نعمان بھائی شاہ صاحب، اچھا آپ کو کوئی ایسا کوئی فالوورس، آپ کے لوگ تو کافی چاننے والے لوگ ہیں، ملینس میں ویوز ہیں آپ کے ماشاء اللہ، وہ پوری ورلڈ آپ کو چاننے لگ گئی جب سے اب تک کا اپنے سانگ پڑھے. تو نعمان بھائی کوئی ایک مطلب ایسا بتائیں، کوئی ایک فالوورس ہوتے ہیں نا جو زندگی بھر انسان کو یاد رہتا ہے، کیا یہ میرا فالوورس ہے، اس کو میں کبھی بھول نہیں سکتا؟ نہیں، ایسا تو کوئی میں نہیں کہوں گا، کیونکہ سبھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور سب یکساں محبت کرتے ہیں. کسی کا محبت کرنے کا انداز کیسا ہوتا ہے، کسی کا کیسا ہوتا ہے. کوئی بہت زور سے اظہار کر دیتا ہے، کوئی نہیں کر پاتا، تو بندہ اس کو جو ہے نا مطلب وہ نہیں کر سکتا. مطلب میں یہ کیلکولیٹ نہیں کر سکتا کہ یہ بہت زیادہ کرتا ہے، یہ بہت زیادہ نہیں کرتا. پوری دنیا سے لوگ کرتے ہیں، چاہنے والے لوگ موجود ہیں، بس لوگوں کے انداز ڈفرینٹ ہوتے ہیں.
لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی میرے فالوورز ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان کو رپلائی کرتا ہوں. اور ظاہر ان نون ہوتے ہیں سارے، اب وہ مجھے جانتے ہیں. اب جب ان کا میسج آ جاتا ہے تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو جواب دے دوں، ان سے بات کر لوں. تو بس یہ ہے. اب مجھے تو نہیں پتہ نا کہ ایک شخص ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے صرف ایک ہی میسج کیا ہے لیکن وہ بہت بڑا میرا فالوور ہو، مجھے تو نہیں پتہ نا. اور ایک روزانہ مجھے میسج کرتا ہو سکتا ہے وہ نہ ہو. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا شاہ صاحب، کبھی آپ گئے ہیں فیملی سے، کبھی آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں، کوئی ایسا کوئی فالوورس ملتے ہیں آپ کو، آپ سے تصویر کھنچواتے ہیں، سیلفی کھنچواتے ہیں، تو کیسا آپ کو محسوس لگتا ہے؟ ایک انسان کو ہوتا ہے نا، ایسے خوشی ہوتی ہے انسان کو، فیملی ساتھ ہوتا ہے، کوئی آتا ہے فالو سارا سیلفی کھنچوانی ہے آپ کے ساتھ، آپ کا فالوورس، تو کیسا آپ کو انسان کو محسوس ہوتا ہے اندر سے؟ سچ خوشی بتا کا. سچ جی بتاؤں، سچ بتائیں. دیکھیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جتنی بھی عزت دی ہے نا، یہ میرے رب کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی ہے. تو کوئی اس سے کوئی اس طرح سے فیل نہیں ہوتا کہ یار لوگ تصویریں کھنچوا رہے ہیں یا یہ ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے. کوئی کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا، نارمل ہوتا ہے سب کچھ. تصویر کھنچواتا ہے، میں ان کے ساتھ کھنچواتا ہوں نارملی، بالکل جیسے دوست ہیں، بھائی ہیں، جو بھی ہیں. اور کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوتا ہے نا وہ میرے رب نے دیا ہے نا، تو بس کوئی اس میں بندہ اس میں کیا وہ سوچے. تو یہ ضرور ہے کہ لوگوں کی محبت جب میں سمیٹتا ہوں تو اس کی خوشی ضرور ہوتی ہے کہ یار یہ دیکھو میں نے ایک پازیٹیو کام کیا ہے. ایک تو نیگیٹو کام ہوتا ہے نا جس میں لوگ آپ کو جان رہے ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا کام ہم کریں. ایک پازیٹیو کام ہے، اور پھر میں جب یہ سمجھتا ہوں نا کہ ہاں اس کے نتیجے میں یہ چیز ان کے دل میں اتر گئی ہے اور یہ اس کو فالو کر رہے ہیں، تو اس پہ مجھے خوشی ہوتی ہے. کسی کو آپ نے منع تو نہیں کیا آج تک؟ کوئی سیلفی کھینچنے آیا ہو، ہم نے منع کر دیا بھائی سیلفی نہیں دے رہا میں، کبھی ایسا تو نہیں کیا نعمان بھائی آپ نہیں نے؟ نہیں نہیں، اللہ نہ کرے ایسا کبھی بھی نہیں. بلکہ میں کبھی پروگرام میں جاتا ہوں یا کہیں جاتا ہوں نا، تو جب لوگ سیلفی لینا شروع کرتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے تو اکثر مجھے کہتے ہیں یار آپ ٹھہر جاتے ہیں، آپ سیلفی لے رہے ہوتے ہیں، آپ تنگ نہیں ہوتے؟ میں نے کہا یار وہ اتنی محبت سے جب لینے کے لیے آ رہے ہیں سیلفی یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو میں کس طریقے سے جو ہے نا ان کو ٹھکراؤں. تو ہر کسی کی اپنی ایک آرزو ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے، ان کی خوشی ہوتی ہے. تو اس وقت اگر وہ آپ دے دیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے نا. آپ کے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جائے گا اور کیا ہوگا. دعائیں سمیٹنی چاہیے. تو اچھا نعمان بھائی، آگے آپ کا زندگی میں آگے کیا لائے عمل ہے؟ اس کے مزید آگے آپ کیا کریں گے زندگی میں؟ میرا میرا اچھے اچھے کام کرنے کا جو ہے نا عزم ہے کہ میں اچھے اچھے کام کروں. اور میرا انشاءاللہ ایک تو یہ ہے کہ ترکی پاکستان کی جو یہ بردرہوڈ کنٹریز ہیں اور ان کے کلچر ہوں، یہ ساری چیزیں تقریباً سیم ہیں. اور آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے سینیریو جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں بہت جلد میرا اس پہ ایک ترانہ آنے والا ہے ترکی پاکستان آذربائیجان پہ، اور اس کی تقریباً ساری چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ آپ وہ دیکھیں گے. تو اس میں نے بیسیکلی پوری ایک تاریخ رکھی ہے، جو سلطنت عثمانیہ کی جو تاریخ ہے اس کو میں نے جوڑا ہے آج کے دور کے ساتھ. تو انشاءاللہ لوگوں کو وہ بھی پسند آئے گا. کوشش تو یہ کی ہے کہ تاریخ کے وہ جو اوراق ہیں ان کو سمیٹتے ہوئے ہم جو ہے وہ آج کے دور کے ساتھ اس کو ملائیں کہ ہم جب پہلے یکجا تھے تو ہم کیا تھے، آج جب ہم بڑھ گئے تو ہم کیا ہیں، اور اگر آگے ہم جا کر پھر سے ایک ہوتے ہیں تو پھر کیا ہے. تو ظاہر دین اسلام تو یہاں پر نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، اور پھر ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے، یہ امن و شانتی کا مذہب ہے. اور پوری دنیا میں جو ہے وہ اگر ہم اسلام کے طور طریقوں پہ چلیں گے تو انشاءاللہ ہر جگہ امن و امان ہی ہوگا. تو بیسیکلی اس کا تھیم یہ ہے. اچھا نعمان بھائی، ماشاء اللہ آپ کی پی ٹی وی پہ جو مصنوعی دعائیں آتی ہیں وہ بھی آپ کی آواز میں ہی ہوتی ہیں؟ ہاں، اذان ہو گئی، اسماء الحسنی، اسماء النبی، پھر مسنون دعائیں ہیں، یہ سب الحمدللہ تقریباً 2013 سے ابھی تک چل رہی ہیں. اچھا نعمان بھائی، آپ نہیں سمجھتے کہ یار کیا ہماری پاکستانی جو میڈیا فیلڈ ہے، ڈرامے والی فیلڈ ہے، ان کو بھی چاہیے کہ ایسے ڈرامے بنائے جائیں؟ اصل بات یہ ہے نا کہ دیکھیں ارطغرل ڈرامہ آیا، یکسر سب کچھ پلٹ کے رکھ دیا. اب ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے جس کی عمر تقریباً 3 سے 4 سال ہے، وہ بھی ارطغرل کو فالو کر رہا ہے. تو کبھی کبھی جو ہے نا مجھے سوشل میڈیا پہ کچھ ہمارے لوگ ہیں وہ تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں کہ یار آپ کو تو ارطغرل کا بخار چڑھ گیا ہے.
تو میں ان کو ایک جواب دیتا ہوں, میں بولتا ہوں یار بہت اچھا ہو گیا کہ یہ بخار چڑھ گیا, اس نے میری زندگی اکثر تبدیل کر کے رکھ دی ہے. اور شاید نعمان شاہ جو ایرطغرل کا ڈرامہ دیکھنے سے پہلے شاید کچھ اور ہوگا, لیکن آج کچھ اور ہے. اور یقیناً اس نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے, ایک امید ہمیں دی ہے, اور ہمارا جو ٹوٹلی جو کلچر ہے پاکستان کا وہ چینج ہوا ہے. تو چاہیے یہ کہ ہمارے جو ڈرامے ہیں ان کو بھی تبدیل ہونا چاہیے. لوگ جو ہے وہ اسلام کے جو ہیروز ہیں, اصل ہیروز ہیں, ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں یہ اب یہ دوسرے جو آرٹیفیشل ہیروز مت دکھائیں, آپ ہمیں ہسٹورک ہیروز دکھائیں جو اصل ہمارے تھے. ہم کیا تھے, ہماری قوم کیا تھی, اس اصل سے ہمیں آپ آشنا کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آگے جا کر شاید ترک لالا کے نام سے ایک ڈرامہ جو ہے وہ آنے والا ہے, جو ترکی اور پاکستان جو ہے وہ مل کر یہ کوئی ایک ڈرامہ بنا رہے ہیں. ترک لالا ظاہر ایک بہت بڑے فاتح گزرے ہیں جو جن کا تعلق اس ہمارے بر صغیر سے تھا. اچھا نعمان بھائی, کچھ ہمارے کو پڑھ کے کچھ اشعار سنا دیں, جو ارطغرل ترانہ جو اپنے سونگ پڑھا اس کو ذرا اشعار سنا دیں ہمارے فالوورس کو. اچھا, ترکی میں سناؤں؟ دونوں میں سنا دیں. ایک اللہ سے ڈرنے والے, کلمہ نبی کا پڑھنے والے ہیں, دین محمد کے رکھوالے, شم رسالت کے متوالے ہیں. رگ رگ میں ایمان بسا ہے, سینوں میں قرآن بسا ہے, رب کے آگے جھکنے والے ہیں. راہ حق کے ہے ہم راہی, دیتی ہے تاریخ گواہی, ظلم سے بڑھ کے لڑنے والے ہیں. الحی اللہ الحق اللہ, تھک اللہ تھن کھر کھرز, پیغمبر شہادتی دریز بیز, محمد دینی کھریان اسالت مومنا پروانیز بیز. Dağlarlarda imana karşısına da Kur'an yaşar, Rabbimiz onun da iyiliriz biz. Yolcuyuz hak yolunda, tarihte şahittir bunda, zulme karşı ilerleyip savaşırız biz. El-Hayyu Allah, El-Hakku Allah. ہم ہیں خاتم النبی کی امت, ہم پہ یہ اس رب کی عنایت ہے. لے کے چلے اسلام کی دعوت, دل میں ہر دم شوق شہادت ہے. کیسی بھی آئے دشواری, پوری ہے اپنی تیاری, ہم نہ کہیں بھی رکنے والے ہیں. چٹانوں جیسے ہیں ارادے, وقت پڑے تو یہ دکھلا دے, ہم نہ کہیں بھی جھکنے والے ہیں. الحی اللہ الحق اللہ, ماضی tekrarlarız biz, Kaysar ve Kisra'yı hatırlatırız. Hay biri yok ayaklarla yeniden şanımızı yüceltiriz. Dünyadaki tüm fitneler yok olacak birer birer, herkese bunu anlatırız biz. Şehit ya da gazi olmak, dine koşur muzaffer olmak, bir tek bunu bilir inanırız biz. El-Hayyu Allah, El-Hakku Allah. جزاک اللہ. بس نعمان بھائی, ایک کمی رکھی تھی آپ نے ارطغرل کی نا پوری ڈریسنگ نہیں کی ہوئی تھی ماشاء اللہ. اچھا جاتے جاتے نعمان بھائی, آپ ہمارے فالوور سے, ہمارے چاننے والوں کو, پاکستانی قوم کو کیا کہنا چاہیں گے, کوئی میسج؟ جاتے جاتے میں یہی کہنا چاہوں گا, ایک تو شیڈز آف عثمان جو یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں. عثمان بھی بڑے زبردست آدمی ہیں, اور میری ان سے پہلی ملاقات ہے, لیکن شاندار زبردست پرخلوص آتی ہیں, اور بڑا مزہ آیا ان کے ساتھ انٹرویو. ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو انہوں نے ارطغرل کا ترانہ سنا, میں نے بڑا شوق سے سنا ہے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ان کا چینل چلے اور بہت اچھا چلے, دن دگنی رات چگنی ترقی کرے, اور ماشاءاللہ بہت اچھا یہ کام کر رہے ہیں. اور میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ کوئی بھی کام کریں پازیٹیو کام کریں, تاکہ آپ کچھ دے کر چلے جائیں. آپ اپنی اسکلز کو استعمال کریں, جو آپ کے پاس اسکل ہے, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, اس کو ضائع مت کریں. ہیزیٹیشن ختم کریں, آگے بڑھیں, اپنے آگے سے بیریئر سارے توڑیں, اور کچھ کر کے دکھائیں. کچھ کر کے دکھائیں گے تو دنیا بھی آپ کی عزت کرے گی, اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا.
بس یہ میرا میسیج ہے. جزاک اللہ. ویسے کہ اب نعمان بھی بولیں گے میری کاپی رائٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی باخدا ان سے مل کے فرسٹ ٹائم ہماری ان سے ملاقات ہے اور بہت مصروفیات تھیں ان کی. یہ ہمیں لینے آئے، انہوں نے ہمیں ریسیو کیا، انہوں نے بہت اچھے، ایسا محسوس نہیں کیا کہ ہم ان سے ہماری فرسٹ ٹائم ملاقات ہے. اور ان کی میں بہت شکر گزار ہے نعمان شاہ صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں اتنے مصروفیات کے باوجود ہمیں ٹائم دیا. ہم کے بہت شکر گزار ہیں. نعمان شاہ صاحب کو ہماری دعائیں مشن کے ساتھ ہے. اللہ ان کو بھی ترقی عطا فرمائے اور ترقی عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ ان سے ایک انٹرویو لیں گے اگلا انشاءاللہ. ان کو بھی آپ سپورٹ کریں اور پھر ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. شیئرس آف عثمان کو ٹیم کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.